ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری جائیداد اپنے نوجوان بیٹے کے نام کر دی۔ کروڑوں کی جائیداد پا کر نوجوان لڑکا، اس کی بیوی بچے سب نے سوداگر کی خوب خاطر تواضع کی، اس کا علاج معالجہ خوب اچھے طریقے سے کرتے رہے، مگر سال 6 مہینے گزرنے کے بعد جوش کم ہو کر یہ حالت ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو عام روٹین میں گھر میں پکتا تھا۔ ایک دن تو نوجوان نے صاف کہہ دیا کہ ابا آپ اپنی چارپائی حویلی میں بچھا لیا کریں، آپ کے ہر وقت کھانستے رہنے سے میرے بچوں میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ باپ کو صبر و شکر کے علاوہ کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے تو کوئی عذر نہیں، لیکن سردی ابھی باقی ہے، مجھے اوڑھنے کے لیے ایک کمبل ہی دے دو۔ باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل لا دو۔ بیٹا جھٹ سے کمبل لے آیا اور دادا کو دیتے ہوئے کہا کہ دادا یہ لو کمبل، اس میں سے آدھا پھاڑ کر تم رکھ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کم ہوتی ہے کیا؟ اس پر باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو سارا کمبل ہی دادا کو دے ڈالو۔ اس پر چھوٹا بچہ بولا کہ بابا ایسا کمبل تو گھر میں صرف ایک ہی ہے، جب آپ بوڑھے ہو کر بیمار ہو کر اپنی چارپائی حویلی میں بچھائیں گے تو میں آپ کو اوڑھنے کے لیے کیا دوں گا؟ بچے کی بھولی سی بات سن کر باپ سن سا ہو گیا۔ کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ اس نے شرمندہ ہو کر باپ سے معافی مانگی اور پوری اطاعت سے باپ کی خدمت کرنے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتے رہو جب تک کہ وہ حیات ہیں، اور کسی حالت میں بھی باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔